سورہ لہب، اسے سورہ مساد بھی کہتے ہیں، یہ مکہ میں نازل ہوئی، سو مکی سورہ ہے۔ اس کا ایک رکوع اور آیات کی تعداد 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور کمائی جس پر اسے بڑا ناز ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سیصلی نارا ذات لہب، تم دیکھو گے کہ جلد ہی یہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے تباہ کن ہوں گے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف سازشوں میں شریک اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی ہے، وہ بھی جکڑی جائے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں مونج کی مضبوط رسی ہوگی۔ جی حسن، آج کل ہم بات کر رہے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد تبلیغ اور ان دنوں کی معاملات کی۔ جب 3 سال بعد سورہ شعراء آیت نمبر 214 اللہ کریم حکم فرماتا ہے کہ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو تبلیغ کیجیے، تو حضور اپنے گھر بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس سے پہلے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ بلاتے ہیں اور بات ہوتی ہے۔ یہ ہم ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جنرل پبلک کو میں یہاں پہ آپ سے ایک بات بغیر نسبت تمثیل کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کا میرا ایک کامن دوست جو ہر وقت ہمارے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، ہم سارے شرارتیں کھیلتے کودتے اکٹھے ہیں، کبھی کبھی ہم میچ ہارتے ہوئے کوئی آگے پیچھے بھی کرتے ہیں چیزیں، جیسے اس بچپن میں یا اس ایج میں سبھی کرتے ہیں۔ اور ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ عرصے بعد کہ وہ ہمارا وہ دوست بڑا اللہ کا نیک آدمی بن گیا، بڑا علم حاصل ہو گیا اسے، اب وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، تو ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھیلتا تھا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اب یہ ایسا ہو گیا، اب یہ ویسا ہو گیا۔ جی، یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے بات کی۔ اب ذرا امیجن کیجئے 1400 سال پیچھے جائیے، 1450 سال، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بہت اچھا کریکٹر ہے، آئیڈیل پرسنالٹی ہے، سارے لوگ بڑا ہی از ڈارلنگ آف مکہ ایز آئی آلویز سے۔ بٹ ایک دن آپ آ کے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتنا مشکل ہے اس کو مان لینا، ہضم کرنا۔ ذرا اس سینیریو میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ان کے میں سچے ہونے کی بات نہیں کر رہا، یقیناً سرکار سچ فرما رہے ہیں، اللہ نے انہیں نبی بنایا ہے، حکم دیا بتانے کا، بٹ یہ اناؤنس کرنا کتنا مشکل ہے، بالکل، اور سننے والے کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں چونکہ سرکار کے گھر میں رہتے تھے اور بڑی دفعہ حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ کہتے ہیں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو جو درخت رستے میں آتا تھا وہ سرکار کو سلام کرتا تھا۔ یہ کون گواہی دے رہے؟ علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ سو اپنی حد تک تو بڑا کلیئر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بٹ لوگوں کو جا کے یہ بتانا کہ میں اللہ کا نبی ہوں کتنا مشکل کام ہے، اور لوگوں کا اس پہ مان لینا جہاں اپنی زندگی گزاری ہو۔ اور اسی بارے میں اللہ بڑے کمال اور بڑے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ہے وڈ سے کہتا ہے کہ کیا تم نے زندگی 40 سال کی دیکھی نہیں، تمہارے درمیان گزاری، کوئی انگلی تو اٹھا کے دکھاؤ۔ سو I'm not an ordinary man، میں تو پہلے دن سے ہی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں، میری 40 سال کی زندگی دیکھ لو۔ نہیں، خیر، اب سرکار جو دستور تھا مکہ میں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا یا صباحا یا صباحا، یہ 2-3 ایپیسوڈ پہلے جب ہم حضور کی صاحبزادیوں کی بات کر رہے تھے، 2 صاحبزادیوں کی، تو اس میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے
یا صباح کا مطلب یہ ہوتا تھا سم تھنگ امپورٹنٹ آئی نیڈ ٹو اناؤنس. کئی لوگ اپنے غلام کی آزادی کی بات کرتے تھے, کئی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کی بات کرتے تھے, مختلف اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں. اینڈ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا سم تھنگ امپورٹنٹ ہیز ہیپنڈ اور از گوئنگ ٹو ہیپن, سو بی دیئر ٹو نو اٹ ڈائریکٹلی. جو خود نہیں جا سکتا تھا کسی نہ کسی کو اپنی جگہ پراکسی بھیجا کرتا تھا. تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھے اور ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں لوگوں سے کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج حملہ کرنے آ رہی ہے تو مان لو گے؟ اچھا, عرب میں یہ کریڈیبلٹی اپنی پہلے بتانے کا رواج تھا, اپنا خاندان کا نسب, اپنا پچھلا اچیومنٹس, اپنا کریکٹر, بلیویبلٹی کے لیے یہ دستور تھا. تو جب یہ بتا لیا کہ میں کون ہوں, میرا کریکٹر کیا ہے, میں آج تک تمہارے درمیان ہوں, تو یہ سوال پوچھا. تو لوگوں نے کہا کہ یس ویل بلیو, بیکاز آپ نے کبھی ایسی بات ہی نہیں کی جو حقیقت میں مبنی نہ ہو, جسے ہم عام زبان میں جھوٹ کہتے ہیں, آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں, تو یقیناً سچ ہوگا اگر آپ یہ کہیں گے. تو آپ کہتے ہیں پھر یاد یہ سن لو کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ ہجوم میں یہ سارے لوگ تھے, ابو جہل بھی اور یہ لوگ؟ ابو لہب کا تو بڑا ڈسکریٹ آتا ہے ذکر, یقیناً ہوں گے, یقیناً ہوں گے, کیونکہ پرومیننٹ لوگ سارے. دیکھیں وہ آج کی طرح کی زندگی نہیں تھی کہ کوئی شاہدرہ گیا ہوا ہے اپنے کام سے, کسی کا آفس جو ہے وہ رائونڈ پہ ہے, کوئی کہیں ہے اور کوئی کہیں ہے. بیت اللہ کے ارد گرد ساری ایکٹیویٹی, ساری چیزیں وہیں ہوا کرتی تھی, اور لوگوں کے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوا کرتا تھا. اس طرح کی نہ لائف تھی نہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی. تو وہ اکٹھے ہوئے, سرکار نے کہا کہ میں اللہ کی اسی بنیاد پہ, اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد پہ تمہیں بتا رہا ہوں, اگر میں پہلے جھوٹ نہیں بولتا تو آج بھی جھوٹ بولوں گا. تو باقی لوگوں نے تو کوئی اتنا ریئیکٹ نہیں کیا, ابو لہب نے بہت سخت ریئیکٹ کیا اور اس نے کہا ٹوٹ جائیں تمہارے یہ ہاتھ, کیونکہ اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا تھا جس سے تم ہمیں اشارہ کر کے ڈرا رہے ہو, اور ستیہ ناش ہو تمہارا, تم نے ہمارا دن برباد کر دیا. جی اس لیے بلایا تھا ہمیں. سرکار ختم مرتبہ خاموش رہے. جواب میں اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, پہلی تو بات ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, اللہ کی کسی معاملے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ کتنا کریم ہے نہیں اندازہ لگایا جا سکتا, وہ کتنی حکمتیں رکھتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اس کا باپ نہیں ہے, اس کا بیٹا نہیں ہے, ساری کائنات اس کی, زمین و آسمان, اور جس کو ہم نہیں جانتے, تمام گیلیکسیز اس کی ہیں, اس کے حکم کتابیں ہیں. ہمارے لیے سمجھ نہیں, عقل ہماری اتنی سی ہے نا, ایمان عقیدہ تو ہم رکھتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, بٹ اگر آپ کہیں کہ اسے عقل کے پیمانے پہ سمجھاؤ بتاؤ, تو ہماری عقل میں اللہ نہیں آ سکتا, ہماری عقل سے بڑا ہے. میں کوئی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا کہ جو آپ علم کے, اور انسان کو بڑا تھوڑا سا علم دیا. ایسے ہی. اب کیا ہے کہ سرکار خاموش رہے, اللہ نے مائنڈ کیا, اور اتنا مائنڈ کیا کہ ایک سورت جبریل کو دے کر بھیجا, قرآن کریم کی سورت, اسے سورہ مسد نام دیا جاتا ہے. سورہ لہب بھی اسی کو کہتے ہیں. 5 آیات ہیں, مکی سورہ ہے. اللہ کریم نے کہا تبت یدا ابی لہب متب, ٹوٹ جائیں تمہارے یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم نے کہا ہے. جی نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی, نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا. کئی بیٹے تھے اس کے, اور عرب میں بیٹوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے, جو آج بھی چلا آ رہا ہے ہندو کلچر میں بھی. جی بیٹا نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں رہ گئی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے بالکل 1.5-2 سال کی ایج میں دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کہتے ہیں فاطمہ کی اولاد میری اولاد ہے. جی ہم پتہ نہیں کن الجنوں, اور یہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کلچر میں بہت ہندوؤں کے ساتھ بہت اثر ہے نا, تو چونکہ ان کے ساتھ بہت اثر ہے تو ہم نے انفلوئنس لیا. عرب میں بھی قبیلہ روایت اور معاملہ جو ان کے اس وقت کی تہذیب تھی, اس میں بیٹے ہونا بہت بڑی. اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ یہ اپنے لیے بیٹے کہتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. اتنی بے تکی تقسیم, اللہ بیٹوں سے بھی
پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے. بٹ یہ کیا نان سینس ہے کہ تمہیں بیٹے ملے اور اللہ کو بیٹیاں ملے. یہ اللہ نے ان کو اس کلچر میں اللہ نے بیٹیوں کی یہاں پہ کوئی لیول کم نہیں کیا, کوئی تحقیر نہیں کی, کوئی ڈس اون نہیں کیا. ان کو سمجھانے کے لیے ان کے ڈکشن میں ان کے کلچر ان کی ویلیوز کے اعتبار سے کہا ہے کہ یار یہ حسن یہ کون سا کمال ہے, اللہ کریم فرماتا ہے یہ کون سا کمال ہے کہ تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. سو بیٹے, اور عرب کے مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس ابو لہب تھا, جو بہت امیر تھا. سو اس کو بڑا زوم تھا کہ میرے بیٹے بھی ہیں اور میرے پاس مال بھی بڑا ہے. اور اللہ کیا فرما رہے کہ نہ بیٹے کام آئیں گے نہ تمہارا مال. اور پھر بیوی کے متعلق کہ وہ جو بیوی ہے تمہاری اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی جی, اور یہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. پہلی بات, یہ بات سرکار نے ابتدائی دور میں کی, اعلان نبوت کے بعد 3 سال بعد 4 سال بعد. اور ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے بدر کے بعد. سو اس واقعے سے کم و بیش 9.5 سال بعد ابو لہب کی ڈیتھ ہوتی ہے. سو کتنا ٹائم تھا اسے حضور کو غلط پروو کرنے کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. وہ تو یہ کہتے تھے نا اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ خود بناتا ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں. اب بڑا موقع تھا اس کو غلط پروف کرنے کا, اور غلط پروف کر دیتے بات ختم ہو جاتی, کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی, سب کچھ کلیپس کر جاتا. یعنی یہ پورا جو نظام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا رہے تھے, اگر یہ جھوٹا ہوتا, اگر یہ غلط ہوتا, اگر یہ ان کے اپنے خیالات ہوتے, اگر یہ اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مشیت ہے, اللہ نوز ایوری تھنگ واٹ ول ہیپن آفٹر ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزینڈ اینڈ بلینز آف ایئرس, اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. اس پہ بڑا غصہ آیا ابو لہب کو, اپنی بدتمیزی تو بھول گیا کہ میں نے بدتمیزی کی ہے جی. اس میں اور ابو جہل میں ایک فرق دیکھیے. ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنیز دیکھ رہی تھی. جب حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس نے بتایا کہ ابا ہمارا تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. محمد نے کچھ کہا بھی نہیں تھا. جناب حمزہ وہیں سے گئے بیت اللہ کے قریب, جو بیٹھ گئی تھی مختلف بیت اللہ کے سین میں بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اپنی کمان اٹھا کے اس کے سر پہ ماری. جب اس کے لوگ اٹھنے لگے جناب حمزہ کے خلاف ایکٹ یا ری ایکٹ کرنے کے لیے, تو اس نے کہا نہیں, زیادتی میں نے کی تھی, مجھے محمد کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. سو ہی ریئلائزڈ کہ میں نے غلط کیا. اچھا, یہ بھی اس کی یہ بھی تو ملتا ہے کہ چال ہی تھی نا کہ کہیں حضرت حمزہ وہاں پر ایمان نہ لیں. اچھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ ایمان لے آئیں. اچھا, یہ تو خامخواہ کی بات بنائی ہوئی ہے کہ چال تھی یا نہیں تھی. اس وقت تو حمزہ کا ایمان لانے کا کوئی گمان بھی نہیں کرتا تھا. وہ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس سے ری ایکشن یا اللہ کی مہربانی دونوں چیزیں, جب اس کو جواب دیا سرکار کی جگہ تو کہا کہ تم میرے بھتیجے کو اس کے دین کی وجہ سے تنگ کرتے ہو, تو سن لو میں نے اس کا دین قبول کر لی جی. سو یہ چال ابو جہل کی نہیں تھی. میں تو فرق یہ بتا رہا تھا کہ ابو جہل ریئلائزڈ کہ میں نے رش آف بلڈ میں جس میں بھی بدتمیزی کی ہے, غلط کی ہے. فرق بتا رہے تھے ابو لہب تو اس پہ اکڑ رہا ہے بجائے یہ سمجھنے کہ میں نے بھرے مجمع میں اس شریف آدمی کو, اللہ کے نیک آدمی کو, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, میرا بھتیجا, اس مکہ کی ونڈرفل پرسنالٹی, دا موسٹ ریسپیکٹڈ پرسن, بجائے میں اس کو بدتمیزی کرنے کے سمجھوں کہ میں نے زیادتی کی تھی, اکڑ رہا ہے. اور تھا بھی چچا, ابو جہل کا تو چلو رشتہ بھی نہیں تھا, نیکسٹ ڈور نیبر بھی تھا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی یہاں سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.